جب پچھلے سال امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن جیسی مضبوط امیدوار کو شکست دی تو دنیا میں بستے اکثر لوگوں کو تعجب ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ مسٹر ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران جنگجو، جھگڑالو اور تیس مار خان نما لیڈر ثابت ہوئے تھے۔ شاید امریکی عوام کو یقین تھا کہ ایسا ہی لیڈر ان کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بنے 1 برس بیت چکا، مگر امریکی عوام کے حالات جوں کے توں ہیں۔ البتہ سال رواں میں جنگجو ٹرمپ نے اپنی متنازع پالیسیوں سے دنیا میں نفرت، جنگجوئی اور دشمنی میں اضافہ ضرور کیا ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے انہوں نے نیا بحران کھڑا کر ڈالا، پھر روس اور چین کو علل اعلان امریکہ کا حریف قرار دے دیا۔ وہ ایران، شام اور شمالی کوریا پر بھی گرجتے برستے رہتے ہیں۔ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کورین حکومت کے درمیان تو زبردست لفظی جنگ چھڑی رہی۔ شمالی کورین صدر کم جونگ ان اور ٹرمپ ایک دوسرے کو پاگل، سڑیل اور خبتی جیسے الفاظ سے نوازتے رہے۔ شمالی کورین وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی تقریر پر تبصرہ کیا کہ کتا بھونک رہا ہے، اسے بھونکنے دو۔ امریکہ اور شمالی کوریا کی دشمنی کی عیاں وجوہ سے تو سبھی واقف ہیں۔ نمایاں وجہ یہ ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ شمالی کوریا اپنا ایٹمی منصوبہ ختم کر دے، مگر یہ ایشیائی ملک ایسا کرنے کو تیار نہیں۔ شمالی کوریا اپنے ایٹمی منصوبے کو اپنا بہترین دفاع قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب امریکہ نت نئے ایٹمی ہتھیار بنا چکا تو اسے بھی اپنے دفاع میں ہر قسم کا اسلحہ بنانے کا حق حاصل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کا ٹکراؤ دور جدید کا عجوبہ نہیں، بلکہ اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ عیاں کرتی ہے کہ امریکی حکمران جب استعماری طاقت بن بیٹھے تو انہوں نے معاشی اور تہذیبی طور پر شمالی کوریا پر قبضہ کرنا چاہا تھا، لیکن کورین حکمرانوں اور رعایا نے امریکی استعمار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ وہ تقریباً 250 سال سے امریکی سپرمیسی سے نبرد آزما ہیں اور طاقت اور غرور کے نشے میں مست امریکی حکمرانوں کو ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ 19ویں صدی میں جب امریکہ معاشی طور پر طاقتور ہوا تو امریکی حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ اب بیرون ممالک پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے۔ انہوں نے برطانیہ کی بدنام زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال کو بھی سامنے رکھا۔ یہ کمپنی تجارت کی آڑ میں مختلف ممالک میں تجارتی اڈے بناتی اور پھر رفتہ رفتہ وہاں فوج بھرتی کر کے علاقوں پر قبضہ کر لیتی تھی۔ چنانچہ امریکی حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ تجارت کے بہانے کوریا، جاپان اور چین میں اثر و رسوخ بڑھایا جائے۔ اس لیے 1850 کے بعد امریکی بحری جہاز کوریائی، جاپانی اور چینی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے لگے۔ شروع میں تینوں ایشیائی ممالک نے امریکیوں کو خوش آمدید کہا، مگر رفتہ رفتہ انہیں احساس ہو گیا کہ امریکی جہازوں پر مشنری بھی سوار ہوتے ہیں۔ یہ مشنری مقامی آبادی میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے اور انہیں مختلف اشیاء دے کر رجھاتے تھے۔ اس امر نے کوریائی حکومت کو چوکنا کر دیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ تجارت کے بہانے امریکی کوریا میں اپنا مذہب اور تہذیب و ثقافت رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کوریا نے مغربی طاقتوں کے تجارتی بحری جہازوں کی آمد پر پابندی لگا دی، مگر طاقت کے نشے میں مست امریکیوں کو یہ پابندی منظور نہ تھی۔ جولائی 1866 میں ایک امریکی تجارتی بحری جہاز جنرل شرمن شمالی کوریا کے موجودہ دارالحکومت پیانگ یانگ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس پر ایک امریکی مشنری بھی ملاح کے روپ میں سوار تھا۔ اس جہاز پر توپیں بھی نصب تھیں۔ جب جنرل شرمن نے دریائے تیدونگ میں سفر کرتے ہوئے پیانگ یانگ کی جانب بڑھنا چاہا تو کوریائی انتظامیہ نے امریکی مالکوں کو متنبہ کیا کہ وہ واپس پلٹ جائیں، مگر مفرور امریکیوں نے انتظامیہ کی ایک نہ سنی۔ اس پر کوریائی فوج نے امریکی جہاز آگ لگا کر ڈبو دیا۔ اس پر سوار سبھی امریکی مارے گئے۔ مقتول امریکیوں کا بدلہ لینے اور کوریا جزیرہ نما میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے 5 سال بعد جون 1871 میں امریکی فوج نے کوریا پر دھاوا بول دیا۔ امریکیوں نے 200 سے زائد کوریائی باشندے مار ڈالے اور کئی بستیاں اجاڑ دیں۔ یوں آزادی اور حقوق انسانی کا چیمپئن سمجھا جانے والا امریکہ اب استعماری اور ظالم طاقت میں تبدیل ہونے لگا۔ آخر 1882 میں کوریائی حکومت نے تجارتی امریکی جہازوں کو آنے کی اجازت دے دی، لیکن مشنری سرگرمیوں پر پابندی لگی رہی۔ 1905 میں کوریا اور امریکہ کے مابین تعلقات پھر خراب ہو گئے۔ وجہ یہ ٹھہری کہ امریکہ نے خطے میں جاپان کو بالادست طاقت تسلیم کر لیا۔ امریکی شہ پر جاپان نے 5 برس بعد کوریا پر قبضہ کر لیا۔ کوریا کی تقسیم کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکیوں نے جنوبی کوریا پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ سوویت یونین شمالی کوریا پر قابض ہو گیا۔ اپنے حصے کو محفوظ کرنے کی خاطر امریکہ نے پھر سوویت یونین کے ساتھ ساز باز کر کے کوریا جزیرہ نما کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم عارضی تھی، مگر بعد ازاں امریکہ اور سوویت یونین کے مابین سرد جنگ شروع ہو گئی۔
دونوں سپر طاقتوں کی اس جنگ نے کوریائی عوام کو بہت نقصان پہنچایا۔ کئی خاندانوں کے ارکان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، کسی کا باپ بچھڑ گیا تو کسی کی بیٹی۔ دونوں عالمی طاقتوں کی ضد اور غرور کے باعث بدقسمت کوریا آج تک دو حصوں میں تقسیم چلا آ رہا ہے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کے حکمران طبقے کو بھاری مالی و عسکری امداد دے کر اپنے رنگ میں رنگ لیا، مگر وہ شمالی کوریا کی حکومت کو مطیع نہیں کر سکا۔ شمالی کوریا آج بھی امریکہ کو استعماری اور ظالم طاقت قرار دیتا ہے۔ اس سپر پاور کا مقابلہ کرنے کی خاطر ہی شمالی کورین حکمرانوں نے ایٹمی منصوبے کا بھی آغاز کر دیا۔ 2017 عیسوی میں شمالی کوریا نے ہائیڈروجن بم کا ایک تجربہ اور ایٹمی میزائلوں کے 4 تجربے کیے۔ شمالی کوریا اب تک ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے 6 تجربات کر چکا۔ فی الوقت مملکت کے سائنسدانوں اور ماہرین کی توجہ ایسے میزائل بنانے پر مرکوز ہے جو ایٹمی ہتھیار دور دراز علاقوں خصوصاً امریکہ تک لے جا سکیں۔ اسی لیے امریکہ اور شمالی کوریا کے مابین تناؤ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اب امریکی حکمران طبقے کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کی شروع کردہ جنگیں گھر تک پہنچ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شمالی کوریا نے ایٹمی یا میزائل تجربہ کیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر برس پڑے۔ کبھی یہ بیان داغا کہ امریکی فوج شمالی کوریا کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی، کبھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کو نقصان پہنچانے والا کوئی مائی کا لال اب تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ فلموں جیسے نہایت جذباتی اور مشتعل کر دینے والے مکالمے بولنے میں صدر ٹرمپ خاص مہارت رکھتے ہیں۔ اشتعال انگیز بیان بازی کے باوجود ماہرین سیاسیات کی اکثریت کا خیال ہے کہ 2018 میں امریکہ اور شمالی کوریا کے مابین جنگ چھڑنے کا امکان بہت کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں فریق اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی کم از کم خطے میں ایٹمی جنگ نہیں دیکھنا چاہتا۔ شمالی کورین حکومت معاشی مسائل سے نبرد آزما ہے۔ صدر کم جونگ ان کو علم ہے کہ اگر وہ مملکت کو معاشی اور معاشرتی طور پر مضبوط نہ کر پائے تو ان کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شمالی کورین صدر امریکہ پر زبانی کلامی حملے تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، مگر انہوں نے کسی قسم کے ٹھوس اقدام سے گریز کیا ہے۔ ایک بھی ٹھوس قدم جنگ کا آغاز کر سکتا ہے اور جنگ ہمیشہ اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لاتی ہے۔ امریکی حکمرانوں کو بھی احساس ہے کہ اگر شمالی کوریا کی معیشت پر کاری ضرب لگائی جائے تو وہاں کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ممکن ہے۔ اسی لیے شدید امریکی دباؤ پر 20 دسمبر 2017 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے شمالی کوریا پر مزید نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ سیکیورٹی کونسل پچھلے 11-12 سال کے دوران 10 بار شمالی کوریا پر مختلف پابندیاں لگا چکی، تاہم امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئیں۔ اسی وجہ سے امریکی حکمران طبقے نے اس بار پچھلی تمام پابندیوں سے زیادہ سخت اور کڑی پابندیاں شمالی کوریا پر لگوائی ہیں۔ ان پابندیوں کے لاگو ہونے پر شمالی کوریا ماضی کی نسبت صرف 10% تیل بیرونی ممالک سے منگوا سکے گا۔ فی الوقت وہ 50 لاکھ بیرل تیل ملکی ضروریات کے لیے درآمد کرتا ہے۔ پابندیاں لگنے کے بعد یہ مقدار صرف 5 لاکھ بیرل تیل رہ جائے گی۔ دوم، بیرون ممالک میں جتنے بھی شمالی کورین باشندے ملازمت کر رہے ہیں ان کو اگلے 2 برس کے دوران واپس وطن بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح شمالی کوریا قیمتی زر مبادلہ سے محروم ہوگا۔ سوم، نئی پابندیوں کے بعد اب شمالی کوریا ملک میں تیار ہونے والی بعض اشیاء مثلا مشینری، الیکٹریکل مصنوعات وغیرہ بیرون ملک فروخت نہیں کر سکے گا۔ درج بالا حقائق سے عیاں ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کی معیشت کو مفلوج کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ملک میں تیل کی شدید قلت نے جنم لیا تو کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ جائے گا، چنانچہ پہلے سے خراب معیشت مزید تباہ حال ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں شمالی کوریا کے عوام و خواص اپنی حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ایٹمی منصوبہ ختم یا کم از کم معطل کر دیا جائے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روس اور چین بھی نئی پابندیوں کے حامی نکلے۔ یہ دونوں روایتی طور پر شمالی کوریا کے حمایتی ہیں۔ شاید نوجوان شمالی کورین صدر جذبات میں آ کر دوست حکومتوں کے پند و نصائح سننے کو تیار نہیں، اسی لیے چین اور روس بھی اس سے خفا ہو چکے ہیں۔ بہرحال شمالی کوریا کے دونوں سرپرستوں نے بھرپور سعی کی ہے کہ شمالی کوریائی حکومت بذریعہ سفارتکاری امریکہ سے تعلقات بہتر بنا لے، مگر شمالی کوریا ابھی سفارتکاری میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا پہلے ایسی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی وار میں لاس اینجلس کا صفایا کر دے۔ یہ صلاحیت پانے کے بعد ہی شمالی کورین حکومت معاملات طے کرنے کی میز پر بیٹھے گی۔ حالات سے واضح ہے کہ 2018 میں بھی شمالی کوریا اور امریکہ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہوئے الفاظ کا گولہ بارود جی بھر کر استعمال کریں گے، لیکن اس مجادلے کا حقیقی جنگ میں تبدیل ہو جانے کا امکان کم ہے۔ اگرچہ متلون مزاج اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے امریکی صدر اچانک کوئی فیصلہ کر کے دنیا میں نئی آفت، نیا بحران کھڑا کر سکتے ہیں۔